نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحابہ سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ آپ کے سامنے سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 تلاوت کی گئی ہے، جو 15ویں پارے کے تیسرے رکوع میں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ جل مجدہ نے ارشاد فرمایا کہ وہ جارو، اللہ حکم فرماتا ہے کہ آپ کے رب نے یہ کہا کہ نہ عبادت کرو بجز اس کے، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اللہ تبارک تعالیٰ جل مجدہ نے جہاں اپنی عبادت کا حکم دیا ہے، اس کے ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا بھی حکم دیا گیا ہے کہ اے ایمان والو، تم نے کیا کرنا ہے؟ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ اگر وہ بڑھاپے کو پہنچ جائے تیری زندگی میں، ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں، تو انہیں اف تک مت کہو۔ یہ اللہ کی ذات کی طرف سے حکم دیا جا رہا ہے اپنے بندوں کو کہ تمہارے ماں باپ جو ہیں، اگر بڑھاپے کو پہنچ جائے، دونوں میں سے کوئی ایک پہنچ جائے، باپ پہنچ جائے یا تمہاری ماں پہنچ جائے، تو تم نے انہیں کیا کرنا ہے؟ اب تک بھی نہیں کرنا، ان کے آگے بولنا نہیں۔ پھر فرمایا انہیں مت جھڑکو، اور جب ان سے بات کرو تو بڑی عظیم بات کرو، ایسی بات کرو کہ تمہارے ماں باپ کا دل ٹھنڈا ہو جائے۔ بڑے پیار کی بات کرو، تلخی کے ساتھ بات نہیں کرنی۔ وہ تمہارے ماں باپ ہے جنہوں نے تمہاری پرورش کی ہے، تمہیں بچپن میں پالا ہے، تمہارے اوپر احسانات کیے ہیں۔ ماں باپ کا ایک ایسا رشتہ ہے کہ اس کی مثال دنیا کے اوپر نہیں ملتی۔ اللہ تبارک تعالیٰ جل مجدہ نے جہاں اپنی عبادت کا حکم دیا مسلمانوں کو، اس کے ساتھ یہ بھی حکم دیا ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ آگے اللہ فرماتا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ۔ پھر کیا کرنا ہے؟ جھکاؤ ان کے لیے تواضع و انکسار کے پر، اور رحمت اور محبت سے، اور عرض کرو اے میرے پروردگار ان دونوں پر رحم فرماؤ۔ فرمایا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اے میرے پروردگار، ان دونوں کے اوپر، میرے ماں باپ کے اوپر آپ نے کیا کرنا ہے؟ رحم فرمانا، جیسے انہوں نے مجھے بچپن میں محبت اور پیار کے ساتھ مجھے پالا تھا۔ یہ اللہ کے احکامات ہیں۔ اللہ کے نبی نے بھی حدیث مبارکہ سے اس بات کو ثابت کیا ہے۔ آپ نے ارشاد حضرت عبداللہ بن عمرو سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ انسان اپنے ماں باپ پر لعنت بھیجے۔ عرض کی گئی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ ایک شخص کسی کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے تو وہ شخص اس کے جواب میں گالی دینے والے کے باپ اور ماں کو گالیاں دیتا ہے، تو گویا اس نے خود اپنے والدین کو گالی دی۔ اس لیے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے، بچنا چاہیے کہ کسی کے باپ کو، کسی کی ماں کو گالی نہیں دینی چاہیے۔ اگر ہم گالی دیں گے تو اس کے جواب میں وہ بھی ہمارے ماں باپ کو گالی دے گا، تو اس کا مقصد یہ ہوگا کہ ہم نے خود اپنے ماں باپ کو گالی دی ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی کا شان فرمانے علی شان ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ تو حضور نے فرمایا تیری ماں۔ پھر اس نے یہی عرض کی، جواب ملا تیری ماں۔
پھر اس نے یہی سوال دہرایا تو ارشاد فرمایا تیری ماں۔ چوتھی بار اس نے عرض کی یا رسول اللہ، اس کے بعد تو حضور نے ارشاد فرمایا تیرا باپ۔ تو جہاں پر والدہ کی اہمیت بیان کی گئی ہے، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں کہ صرف والدہ کی ہم نے خدمت کرنی ہے، اس کا کہنا ماننا ہے، ٹھیک ہے ماں باپ والدہ کا مقام زیادہ فرمایا ہے کہ لیکن جہاں تک سلوک کا تعلق ہے دونوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، یہ رب کا فرمان ہے کہ ماں باپ دونوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ اس طرح اور بہت سی اللہ کے نبی کی اور حدیث پاک بھی ہے کہ ایک شخص، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ بارگاہ رسالت میں ایک شخص پیش ہوا، عرض کی یا رسول اللہ، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ تو ماں کے متعلق فرمایا، تو اسی طرح فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابی ربیہ سعدی فرماتے ہیں کہ میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا تھا، اسی اسنا میں ایک انصاری حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ، میرے والدین کی وفات کے بعد بھی کیا مجھ پر ان سے حسن سلوک کرنا ضروری ہے؟ تو حضور نے فرمایا ہاں، 4 باتیں تجھ پر ضروری ہے مرنے کے بعد بھی۔ کیا ہے؟ ان کی نماز جنازہ ادا کرنی، ماں کی باپ کی نماز جنازہ ادا کرنی، اور پھر ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنی۔ یہ بھی والدین کے لیے ہمارے لیے یہ باتیں لازمی ہیں کہ ہم ان کا نماز جنازہ ادا کریں، دعائیں مغفرت کرتے رہیں، اور جو وعدہ انہوں نے کیا تھا اس کو پورا کرنا۔ ماں نے یا باپ نے کوئی کسی کے ساتھ وعدہ کیا ہے اس کو وفا کرنا، اس وعدے کو پورا کرنا بھی بچوں کے اوپر لازمی ہوتا ہے۔ ان کے دوستوں کا احترام کرنا، والدہ کی سہیلیوں کا احترام کرنا، اور والد کے جو دوست ہیں ان کا احترام کرنا بھی ہمارے لیے لازمی ہے، اور ان رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرنا جن سے اس کی وجہ سے رشتہ داری ہو، جو ہمارے رشتہ دار عزیز و اقربا ہیں ان کے ساتھ بھی کیا کرنا ہے، صلہ رحمی کرنا ہے۔ یہ ایسی باتیں ہیں جو اللہ نے اور اللہ کے نبی نے ہمیں بتائی ہیں کہ اپنے تم نے والدین کے ساتھ کیا کرنا ہے، حسن سلوک کرنا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے یہ معاملات قرآن کے اندر اللہ نے ان کی اہمیت کو بیان کیا ہے، تو اللہ فرماتا ہے کہ تم نے کیا کرنا، اپنے ماں باپ کے لیے کیا کرنا، تواضع انکساری اختیار کرنی ہے، ان کے سامنے بولنا نہیں ہے، اور ان کے لیے دعا بھی کرنی ہے کہ اے ہمارے رب ہمارے والدین کے اوپر رحم فرما، جیسے انہوں نے ہمیں بچپن میں پالا تھا۔ آگے اللہ کی ذات فرماتے ہیں ربکم اعلم بما فی نفوسکم ان تکونوا صالحین فإنہ کان للأوابین غفورا۔ صدق۔ اس کے بعد فرمایا کہ جب جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے تو اللہ کی ذات ان کو جانتے ہیں۔ اگر ہمارے دلوں کے اندر ماں باپ کے خلاف کوئی باتیں ہیں، ہم بغض اور کینہ رکھتے ہیں، یا کوئی ایسا ہمارے دلوں کے اندر رنجش ہے ماں کے متعلق یا باپ کے متعلق، تو اللہ فرماتا مجھے پتہ ہے، ان سب چیزوں کا رب کو علم ہے، اور پھر ان کے متعلق تم سے پوچھا بھی جائے گا۔ تو لہذا ہم نے اپنے دلوں کو بھی صاف رکھنا چاہیے، اور ماں باپ کے ساتھ جو سلوک کرنا ہے وہ خلوص کے ساتھ کرنا ہے، ایسی کوئی بات نہیں کرنی کہ جس سے ان کی دل کو رنجش پہنچے، دکھ پہنچے۔ ہر وقت ان کا خیال رکھنا ہے، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اگر فرض محال تم جب دنیا کے اوپر رہتے ہو، تمہارے پاس دولت نہیں ہے، مال نہیں ہے، تم تنگ دست ہو، ماں باپ کی خدمت نہیں کر سکتے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہے، اور رب کا بھی فرمان یہ ہے کہ تم کم از کم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کے ساتھ میٹھی میٹھی باتیں کرو، میٹھی میٹھی باتیں کر کے ان کے دل کو تسلی دیتے رہو کہ اے ابا جی، اے ماں جی، جب اللہ کی ذات مجھے فراغ دلی فرمائیں گے، مجھے دولت عطا فرما دیں گے، تو میں تمہاری خدمت کروں گا، تمہارے لیے کپڑوں کا بندوبست کروں گا، تجھے جوتے لیا کر دوں گا، اور تجھے عمرے کے لیے بھیجوں گا، تمہیں حج پر بھیجوں گا۔ تو ایسی ایسی پیاری پیاری باتیں کر کے اپنے ماں باپ کا دل بہلاتے رہا کرو۔ یہ پیاری پیاری باتیں ہیں جو اللہ نے قرآن پاک میں بھی بیان کیا، اور اللہ کے نبی کی حدیث مبارکہ سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ نے اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، تاکہ وہ
تمہارے ماں باپ تمہارے لیے دعا گو رہے ہیں.